اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اور سامعین اور قارئین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے آج ایک لائیو ویڈیو کی تھی کچھ گھنٹے پہلے۔ عمر ریاض عباسی صاحب نے جو ایک پروگرام کیا ہے، اس میں جو انہوں نے جھوٹ بولے ہیں، جھوٹے الزامات لگائے ہیں، ان کے بارے میں وہ آپ نے امید ہے دیکھی ہوگی۔ اگر نہیں دیکھی تو آپ ahmadimuslim.a پیج پر جا کر وہ ویڈیوز کے سیکشن میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی کا ہم اگلا حصہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جس میں عمر ریاض عباسی صاحب نے مزید جو جھوٹ بولے ہیں ان پر سے ہم پردہ اٹھائیں گے اور ان کے حقائق جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو آئیے عمر ریاض عباسی صاحب کی ویڈیو کا اگلا حصہ سنتے ہیں اور پھر اس پر ہم اپنا تجزیہ اور تحقیق پیش کریں گے۔ آرمی پبلک سکول میں قسم سے اٹھا کر کہتا ہوں۔ اب یہ بڑے جوش کے ساتھ، یہ ان کی عادت ہے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے انہوں نے سیکھا ہے کہ یہ چیخ چیخ کر بولتے ہیں۔ شاید ان کو لگتا ہے کہ چیخ چیخ کر بولنے سے ان کی بات میں وزن پیدا ہو جائے گا یا ان کا جھوٹ سچ میں بدل جائے گا، لیکن یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ اس کم علم عوام کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن جو لوگ جانتے ہیں کہ حقائق کیا ہیں ان کو یہ دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اور ہماری ان ویڈیوز کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے پھیلائے ہوئے جھوٹ کے جال کے تانے بانے کو کھول کر پیش کریں، اور امید ہم کرتے ہیں کہ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے گا اس کو حقائق کا پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے اور یہ لوگ کتنے جھوٹے ہیں، داڑیاں رکھ کے اپنے جھوٹے باطن کو چھپاتے ہیں۔ ابھی یہ قسم اٹھا رہے ہیں، یہ عمر ریاض عباسی صاحب کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ جو اے پی ایس میں واقعہ ہوا تھا، جس میں 100 معصوم بچوں کو بہت بے دردی سے دہشت گردوں نے قتل کیا تھا، یہ فرما رہے ہیں میں قسم اٹھاتا ہوں کہ احمدی مسلمان اس میں ملوث تھے۔ اور یہ قسم اٹھانا یہ طاہر القادری صاحب سے انہوں نے سیکھا ہے۔ طاہر القادری صاحب بھی جھوٹ بولتے ہوئے اللہ کی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کی بھی قسم کھا لیتے تھے۔ ان کی تو الگ کہانی ہے، اس پہ الگ کبھی موقع ملا تو ویڈیو بنائیں گے۔ ابھی یہ دیکھیں قسم اٹھا کر یہ جھوٹی قسم اٹھا رہے ہیں۔ ان کو خدا تعالیٰ کا بالکل خوف ختم ہو گیا ہوا ہے۔ پیسہ اور دنیا کی چمک دمک اور بلے بلے اور واہ واہ جو ہے وہی ان کے جو زندگی کا موٹو بن کے رہ گئی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں۔ اس حملے میں بھی ریکی اور فنڈنگ اور لاجسٹکس قادیانیوں کی طرف سے بھی پرووائڈ کی گئی۔ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا تھا، یہاں حضور سے محبت کرنے والے رہتے ہیں۔ جی یہ فرما رہے ہیں ملک اسلام کے نام پر بنا تھا۔ ٹھیک ہے جی، پہلی بات تو یہ ذرا وضاحت کر دینی چاہیے تھی ان کو کہ کس اسلام کے نام پہ بنا تھا۔ دیوبندی اسلام، وہابی اسلام، شیعہ اسلام، بریلوی اسلام، چکڑالوی اسلام، نیچری اسلام، کیونکہ یہ بھی سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ لوگوں سے تو چھپاتے ہیں، لیکن ان کے جو امام ہیں احمد رضا خان بریلوی صاحب، وہ دیوبندی، وہابی، شیعہ، چکڑالوی اور نیچری، ان سب کو کافر، پکا کافر مانتے ہیں اور صرف بریلویوں کو ہی مسلمان سمجھتے ہیں۔ اب یہ پتہ نہیں کہ یہ جو ہے عمر ریاض عباسی صاحب کس اسلام کی بات کر رہے ہیں کہ کس کی بنیاد پہ بنا تھا۔ ہم ان کی مزید ہرزہ سرائیاں ڈاکٹر صاحب برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ میں ثبوت لایا ہوں، اگلے سیگمنٹ میں یہ میں پورے یہ دیکھیں، یہ اٹھا کے عمر ریاض عباسی صاحب اپنی طرف سے یہ ثبوت دکھا رہے ہیں۔ پتہ نہیں کس چیز کا ثبوت ہے یہ۔ اب وہ پاکستان میں ہم ہوتے تھے تو وہاں وہ مداری آتا تھا، مداری دکھانے نا، تو 1 گھنٹہ اس کی مداری دیکھنی، 2 گھنٹے دیکھنی، اس نے شروع میں کہہ دینا کہ میں آپ کو بعد میں ایک سنہری رنگ کا چھوٹا سا اڑنے والا سانپ دکھاؤں گا، تو وہ کھڑے ہو کے دیکھتے رہنا کہ ابھی دکھائے گا، ابھی دکھائے گا، ابھی دکھائے گا۔ وہ بواسیر والے چھلے بیچ کے 2 گھنٹے بعد چلا جاتا تھا، لیکن وہ اڑنے والا سانپ
نہیں دکھاتا تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے پاس وہ اڑنے والا سانپ ہوتا ہی نہیں تھا، تو دکھانا اس نے کہاں تھا. یہی حال یہ عباسی صاحب کا ہے کہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کس چیز کے پرنٹ انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں، وہ اٹھا کے دکھا رہے ہیں. اور یہ جس طرح ہر چیز میں جھوٹ بولتے ہیں، اس بات میں بھی انہوں نے جھوٹ بولا ہے. ان کے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، اور نہ ہی آج تک انہوں نے کوئی ثبوت دکھایا ہے. ان کے پچھلے پروگرام بھی میں سارے دیکھ چکا ہوں، ان پہ سے 5 پروگرام پر اپنا تجزیہ بھی پیش کر چکا ہوں، لیکن کسی بھی پروگرام میں انہوں نے اپنے جو جھوٹ انہوں نے بولے ہیں کسی چیز کا بھی دستاویزی ثبوت انہوں نے فراہم نہیں کیا. حالانکہ ان کا فرض ہے کہ ہر وہ بات جو اپنے منہ سے جماعت احمدیہ کے خلاف نکالتے ہیں اس کا دستاویزی ثبوت فراہم کریں کہ ان کو وہ معلومات کہاں سے ملی ہیں. اور یہ جو ڈاکٹر دانش صاحب بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دانش دے کہ یہ بھی ان سے پوچھیں. اور یہ جو پروگرام کرتے ہیں 24 نیوز والے، ان کو بھی شرم آنی چاہیے کہ وہ ان سے کم از کم پوچھیں کہ جو یہ سارے اتنے جھوٹے الزام، اتنے سنگین الزام آپ لگاتے ہیں، ان کے ثبوت کیا ہیں آپ کے پاس. اور یہ ان کی عادت ہے. یہ اکثر پروگرامز آپ ان کے اگر دیکھیں تو اس میں یہ اسی طرح کہتے ہیں کہ میرے پاس ثبوت موجود ہیں، میں ثبوت دے دوں گا. یہ پچھلے پروگرام میں بھی ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ وہ جو ہے انہوں نے 32 بور کی گولیوں سے وہ ماڈل ٹاؤن میں لوگوں کو گولیاں ماری، میں ثبوت اگلے پروگرام میں دے دوں گا. اب یہ اگلا پروگرام ہے، اس میں بھی کوئی انہوں نے ثبوت نہیں دیا. اب یہ کہہ رہے ہیں جی اس چیز کا ثبوت میں بریک کے بعد دے دوں گا. لیکن آپ سارا پروگرام دیکھ جائیں، کوئی یہ ثبوت نہیں دکھاتے، نہ ہی دیتے ہیں. کیوں؟ ان کے پاس ثبوت ہوتا ہی نہیں ہے. یہ جھوٹ بول کے اپنے پاس سے باتیں گھڑ کے بیان کرتے ہیں. آگے سنیں. دکھاؤں گا. ٹھیک ہے بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا. جی یہ ایک اور جھوٹ بول دیا، جاتے جاتے جھوٹ بول دیا کہ میں بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا. ان کی دلیل کیا ہے؟ یہ پیچھے جتنی باتیں کی ہیں، کسی ایک چیز بھی کی دلیل کا مطلب ہوتا ہے کوئی ثبوت دینا، کوئی چیز بتانا کہ یہ میں نے سکین ہے، یہ اس جگہ سے میں نے پڑھا ہے، یہ میرے پاس ویڈیو ریکارڈنگ ہے، یہ میرے پاس سکین ہے، یہ میرے پاس اسکرین کیپچر ہے. کوئی چیز، کوئی کچھ بھی نہیں دکھایا، اور میں بغیر دلیل کے بات نہیں جی کرتا. تو دلیل کس چیز کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے؟ شاید جھوٹ کا نام ہی انہوں نے دلیل رکھا ہوا ہے. میں آگے کچھ بھی نہیں ہے. عمر ریاض عباسی صاحب، دھمکیاں مل رہی ہیں آپ کو. ہاں جی، یہ بڑا معتبرانہ سوال انہوں نے کیا ہے کہ دھمکیاں مل رہی ہیں آپ کو. پہلے تو پوچھنا چاہیے نا، لائیں دکھائیں، ثبوت دکھائیں نا، کہاں آپ کو دھمکیاں مل رہی ہیں. یہ الزام یہ لگا رہے ہیں کہ احمدی مسلمان ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں. تو پہلے یہ جو اپنا بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر دانش صاحب، یہ پتہ نہیں ڈاکٹر کس چیز کے ہیں، تو ان کو پہلے تو خود اتنی عقل اور شرم اور حیا ہونی چاہیے کہ جب آپ کسی پر الزام لگاتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ ہمارے اوپر ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے، تو اس کا کوئی دستاویزی ثبوت دکھائیں، کوئی پیپر دکھائیں، کوئی سکین دکھائیں، کوئی چیز دکھائیں جس سے پتہ چلے کہ جناب کوئی آپ کو دھمکیاں دے بھی رہا ہے کہ نہیں. ان کا سارا یہ پروگرام ہی جھوٹ پر مبنی ہے. ان کا سارا یہ بس پیسوں کے چکر میں، پیسوں کے لالچ میں، دنیا کے چکر میں یہ خدا تعالیٰ کا خوف بھی بھول گئے ہیں. ان کو اتنا بھی یاد نہیں کہ ہم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد خدا تعالیٰ کو جا کے حساب دینا ہے، ایک ایک لفظ کا حساب وہاں دینا پڑنا ہے. تو یہ ان کو اپنی عاقبت کو بھی یاد کرنا چاہیے کہ یہ جو دھمکیوں کا کہہ رہے ہیں، آگے بھی دیکھیں، یہ عمر عباسی صاحب جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جائیں گے اور کسی چیز کا کوئی ثبوت فراہم نہیں کریں گے. آئیے آگے دیکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ ناموس رسالت کی بات کر رہے ہیں اور پی ٹی اے خاموش ہے. جی یہ پی ٹی اے خاموش ہے. یہ پی ٹی اے آپ کو بتا دوں پاکستان کے اندر ایک ادارہ ہے، پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی یا ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی. یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو مختلف پروگرامز کو یا مختلف پیجز کو بند کر سکتا ہے. تو یہ موصوف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو فیس بک کے اوپر احمدی مسلمان دھمکیاں دے رہے ہیں اور پی ٹی اے بالکل چپ بیٹھا ہے. کتنا ان کو افسوس ہو رہا ہے پی ٹی اے کے چپ بیٹھنے پہ. لیکن یہ جو منفی پروپوگنڈا اور ہیٹ سپیچ، نفرت سے بری ہوئی یہ جو تقاریر کر رہے ہیں، اس پہ جو پی ٹی اے چپ بیٹھا ہے اور جو پیمرا چپ بیٹھا ہے، اس کا ان کو کوئی احساس نہیں. وہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں کہ بھائی تم یہ جتنے جھوٹ بول رہے ہو اس کا کوئی ثبوت دو. اور کوئی ادارہ آ کے نہیں کہتا. پہلی تو بات یہ ہے کہ ثبوت کے بغیر ہر بات کر رہے ہیں. دوسری بات، ہیٹ سپیچ کرنا ہی پاکستان میں جرم ہے. مسجدوں کے سپیکر اتار لیتے ہیں یہ اس وجہ سے کہ کہیں وہ دوسرے فرقے کے خلاف کوئی بات نہ کر دے. لیکن ٹی وی پہ بیٹھ کے سرے عام صاف وہ بندے کا پتہ ہے کہ یہ فلاں بندہ جرم کر رہا ہے، اور یہ باقاعدہ جرم ہے نفرت والی تقریر کرنا کسی دوسرے
گروہ کے خلاف. بے شک اس کو کوئی مسلمان سمجھے، کافر سمجھے، یہودی سمجھے، جو مرضی سمجھے، لیکن نفرت انگیز ایسی تقریر جسے لوگوں کے دل میں اس کے بارے میں نفرت پیدا ہو، وہ کرنا جرم ہے. اور یہ باقاعدہ ٹی وی پہ بیٹھ کر جرم کر رہے ہیں، اور یہ کوئی الزام نہیں ہے، نظر آ رہا ہے سب لوگوں کو یہ سب کر رہے ہیں، لیکن جو ادارے ہیں وہ چپ کر کے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. ان کے بھی اپنے مقاصد ہیں. آئیے آگے دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. کیا کہیں گے سر؟ سب سے پہلے ڈاکٹر دانش دھمکیوں کی آپ نے بات کی تو میں اسے قبولیت سمجھتا ہوں بارگاہ مصطفیٰ میں. جی، یہ بارگاہ مصطفیٰ میں ان کی شرم بالکل 0% سے بھی مائنس میں ان کی شرم چلی گئی ہوئی ہے کہ بالکل سفید جھوٹ یہ بولتے ہیں اور لوگوں کے بارے میں جھوٹا پراپیگنڈا کرتے ہیں، اور اس پر نام لیتے ہیں رسول عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ جو صادق و امین مشہور تھے اور خود کو یہ سنی کہتے ہیں. سنی کا مطلب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے. تو یہ اصل میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں کہ جھوٹ پر جھوٹ یہ بولتے ہیں، اور اب کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین نہیں ہے کہ جھوٹ پر جھوٹ بغیر ثبوت کے کسی معصوم اور امن پسند جماعت کے بارے میں اتنے سنگین الزام لگانا اور پھر کہنا کہ ہم تو سنی ہیں، ہم تو جو کام کرتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرتے ہیں. تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی تھی کہ لوگوں کے بارے میں جھوٹا پراپیگنڈا کریں؟ استغفر اللہ، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. آگے سنتے ہیں. اور ان کی دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں. یہ تو سعادت ہوگی کہ ناموس مصطفیٰ میں جان چلی جائے. انسان جی جان چلی جائے گا، یہ صرف ڈرامہ ہی کرتے ہیں. یہ جو ابھی اسلام آباد دھرنے کے اندر ان کے کہنے کے مطابق 8-9 بندے معصوم انہوں نے مروا دیے ہیں، جو کسی کے بھائی ہوں گے، کسی کا کوئی باپ ہوگا، کسی کا کوئی بیٹا ہوگا، اور وہ معصوم مارے گئے ہیں. یہ سارے مولوی آرام سے کپڑے جھاڑ کے گھر آ گئے ہیں. یہ بھی سٹیج پر موجود تھے، عمر عباسی صاحب. ان کو ایک خراش تک نہیں آئی، اور وہ لوگ جو ہیں وہ بیچارے ڈنڈے کھا کے، کوئی گولی کھا کے، کوئی کسی طریقے سے شہید ہو گیا ہے. یہ اندر بیٹھے رہتے ہیں. جب بندے سارے مر جاتے ہیں تو ان کی پھر قبروں کے اوپر یا ان کی لاشوں کے اوپر پھر یہ سیاست کرنے اور پیسے جو ہے وہ بنانے کے لیے یہاں ٹی وی پہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں. انہوں نے کیا شہادت کی تمنا کرنی ہے؟ اٹیک سے بھی مرتا ہے، ایکسیڈنٹ میں مرتا ہے، ہر طریقے سے مرتا ہے. جو موت حضور کے نام پہ آ جائے اس سے بڑا اعزاز نہیں ہے میرے لیے. میں آپ کو مبارکباد پیش کروں گا کہ جتنے 4 پروگرامز کیے ختم نبوت پہ، وہ لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں میں ان کی شیئرنگ ہوئی. جی، یہ اب ایک اور جھوٹ بول دیا ہے. یہ کہتے ہیں جی یہ 4 پروگرام جو ہم نے کیے ہیں ختم نبوت کے نام پر، جو ختم نبوت کا تو اس میں ایک لفظ بھی نہیں ہوتا. یہ ختم نبوت کا ڈرامہ تو کرتے ہیں، لیکن ایک لفظ بھی آپ دیکھ لیں ختم نبوت کے بارے میں ابھی تک اس نے بولا ہے؟ آپ پچھلے پروگرام بھی سارے کے سارے دیکھ جائیں، نہ کوئی قرآن کی آیت، نہ کوئی حدیث، نہ کسی ولی کا قول، نہ کوئی اس کے بارے میں کوئی دوسری دلیل. ان کی ختم نبوت کیا ہے؟ احمدی مسلمانوں کی نفرت کی تقریر سے شروع ہوتی ہے، احمدی مسلمانوں کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے پہ جاری رہتی ہے، اور احمدی مسلمانوں کے خلاف قتل کر دو، جلا دو، لوٹ لو کے جو ہے وہ ارشادات پہ ان کی یہ ختم نبوت کی تحریک ختم ہوتی ہے. تو یہ ہے ان کے ختم نبوت کے ڈرامے. یہ جو ابھی انہوں نے موصوف نے فرمایا ہے کہ لاکھوں کے حساب سے جو ہیں وہ شیئرنگ ہوئی ہے اور کروڑوں کے حساب سے، اتنا جھوٹ یہ بولتے ہیں کہ جس کا حساب نہیں. ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کی شیئرنگ کہ کتنی ہوئی ہے. یہ آپ پروگرام کا نیچے لوگو دیکھ رہے ہیں کہ یہ 24 نیوز ہاڈے یہ چینل کا نام ہے. یہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ہے جناب ان کا 24 نیوز. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے پوائنٹ آف ویو یہ پروگرام کا نام ہے، 24 نیوز آگے لکھا ہے. یہ سرچ آ گئی ہے. اس میں آپ اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہر جو اس کا ہے ہر ایک پروگرام کا جو پروگرام کے ویوز آپ کو آگے نظر آ رہے ہوں گے. یہ میرا کرسر آپ کو نظر نہیں آ رہا کسی وجہ سے، تو یہ ویوز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. میں سکرول کرتا جاتا ہوں، ویوز چیک کرتے جائیں. آپ جا کے خود بھی یوٹیوب پر چیک کر سکتے ہیں. کسی پروگرام کے 1 لاکھ ویوز بھی نہیں ہیں، کسی ایک پروگرام کے. یہ ساری زندگی کے یہ جو عباسی صاحب نے پروگرام کیے نا وہ اکٹھے کریں تو شاید 1 کروڑ بنے. اور یہ جو لاکھوں کروڑوں میں شیئرنگ کی ہے نا، وہ کہا ہے نا، وہ بالکل سفید جھوٹ ہے.
اور یہ ہر جھوٹ ایسا بولتے ہیں کہ جو جھوٹ ثابت بھی ہو جائے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں نیچے اگر ہم جاتے جائیں تو ان کا وہ پروگرام بھی آ جائیں گے جو یہ کہتے ہیں ہم نے ختم نبوت کے بارے میں کیے ہیں. تو آپ کسی ایک پروگرام کی بھی لاکھ ویوز نہیں ہیں. یہ دیکھیں یہ 383 ویوز، 394 ویوز، 1000 ویوز اس طرح کے ان کے ہیں. یہ جس میں یہ ہے جی یہ موصوف، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں یہ والا پروگرام چلے. اس طرح میں کروں شاید آپ کو نظر آ جائے. یہ والا پروگرام اس کے ویوز آپ دیکھ سکتے ہیں 932 ویوز ہیں صرف. یہ کہتے ہیں لاکھوں کروڑوں کے حساب سے ویوز ہوئے ہیں. 932 ویوز. ہاں اب آپ کو میرا کرسر بھی نظر آ رہا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 932 ویوز. یہ ہیں جناب یہ ہیں جو اندر یہ موصوف آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. اور یہ ویوز دیکھ لیں 932 ویوز. یہ تھکا ترین چینل ہے 24 نیوز. تو یہ جناب کہتے ہیں جی ہمارے لاکھوں اور کروڑوں میں ویوز ہوئے ہیں. یعنی کہ جھوٹ بھی اتنا بولنا ہے. یہ اگلا پروگرام دیکھ لیں. یہ بھی میرا خیال ہے ختم نبوت یا اسی طرح کے کسی اور ڈرامے پر ہوا تھا. تو یہ اس کے ویوز دیکھ لیں 858 ویوز یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو. یہ نیچے پھر ان کا یہ پروگرام آ گیا ہے. یہ وہ موصوف سائڈ پہ بیٹھے ہیں. تو یہ دیکھ لیا آپ نے کہ یہ جو انہوں نے بھی ایک اور بات کی ہے وہ بھی جھوٹی نکلی ہے. یہ دیکھیں داڑھی ایسے رکھی ہے جیسے کوئی دنیا میں کبھی زندگی میں جھوٹ بولا ہی نہیں. جیسے ان کے استاد طاہر القادری صاحب سے پوچھا جی کبھی زندگی میں جھوٹ بولا تو کہتے تھے نہیں ایک جھوٹ نہیں بولا. اور ہر دوسری بات ان کی ہے جو ہے وہ جھوٹ ہوتی تھی. اب میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں. یہ آپ آگے دیکھیں. ہوئی تو اسے ربوہ اکیڈمی جو ان کی ہے اس کو ہیٹ فیل ہوئی، ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا. یہ اس نے ایک فرقہ رٹا ہوا ہے، اس کو ہیٹ فیل ہوئی، اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا. لیکن جو نروس بریک ڈاؤن خود یہ عباسی صاحب کا ہوا ہے اس کا میں حشر آپ کو بعد میں دکھاؤں گا کہ یہ ہیٹ فیل ان کو ہوئی ہے اصل میں، اور نروس بریک ڈاؤن بھی ان کا ہوا ہے. وہ کیونکہ ہم نے ان کے جھوٹ کو فاش کیا ہے. اور یہ جو جھوٹا پراپیگنڈا جماعت احمدیہ کے خلاف کرتے ہیں اور ختم نبوت کے نام پر جو انہوں نے دکانداریاں بنائی ہوئی ہیں صرف پیسے کمانے کے لیے اور دولت اکٹھی کرنے کے لیے اور دنیا کے لالچ میں یہ جھوٹ بولتے ہیں اور معصوم لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، اپنے سنیوں کی بھی اور دوسرے فرقوں کے لوگوں کی بھی. تو یہ نروس بریک ڈاؤن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کا کیسے ہوا ہے. پہلے بات ان کی پوری سن لیں. اور جو قادیانیہ اکیڈمی ہے احمدی مسلم یہ لکھتے ہیں academy.co. اب ان کو پتا ہے نہیں یہ اکیڈمی اندر ایسے کہہ رہے ہیں. یہ ایک پیج ہے احمدی مسلم .a. یہ نیچے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں جو فیس بک کا ہمارا لوگو لگا ہوا ہے اس کے آگے پیج کا ایڈریس لکھا ہے احمدی مسلم .a. انہوں نے ایک پروگرام کیا جس میں بہت زیادہ جھوٹا پروپیگنڈا جماعت احمدیہ کے بارے میں کیا. اسی کا ہم نے جب جواب دیا تو وہ ان کو ہم نے ٹیگ کر کے ٹویٹر کے اوپر فیس بک کے اوپر بھیجا. وہ انہوں نے دیکھا. اب اس کے بارے میں یہ کیا رونا روتے ہیں وہ سنیں. یہ فیس بک پہ ان کا پیج ہے. وہاں پہ ایک قادیانی سوشل ایکٹیوسٹ ہے ان کا قمر احمد. اس نے آپ کے اور میرا جو پروگرام پچھلا تھا اس کی ویڈیو ڈال کے تو اس کا رد کرنے کی کوشش کی اور مغلظات بکی، کریم آقا کی شان میں گستاخی کی اور یہ کہا کہ ڈاکٹر دانش، عمر ریاض عباسی اور اشرف جلالی یہ وہ معاذ اللہ بدبخت کتے ہیں جو بھونک رہے ہیں قادیانیوں کے خلاف. اب یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ان میں سے ہر بات اس کی جھوٹی ہے. یہ نیچے پیج کا ایڈریس لکھا ہوا ہے. آپ فیس بک پر جا کر احمدی مسلم .de لکھیں گے تو یہ پیج آ جائے گا. وہ میں ابھی آپ کو وہ پیج دکھاتا ہوں تو آپ خود بھی اس پیج کو دیکھیں اور جا کے اس میں وہ ویڈیو بھی وزٹ کریں جو انہوں نے جو ان کے جواب میں ہم نے بنائی تھی اور جس کی وجہ سے ان کو وہ جو ان کا فکرہ ہے وہی میں کہوں گا کہ ہیٹ فیل ہوئی اور ان کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا. تو اسی نروس بریک ڈاؤن کا نتیجہ ہے کہ یہ ہر جھوٹا الزام جو ہے وہ جماعت احمدیہ کے وہ ہم پر لگا رہے ہیں جنہوں نے یہ ویڈیو بنائی تھی اور جنہوں نے آگے شیئر بھی کی تھی. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جناب. یہ دیکھیں یہ وہ پیج ہے کہ جس کے اوپر یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا پورا. یہ وہ پیج ہے کہ جس کے اوپر ہم نے ان کا جواب دیا تھا. یہ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں احمدی مسلم .a. یہاں بھی لکھا ہوا ہے, یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا.
کہ ahmadimuslim.a یہ لکھا ہے، اور یہ وہ جواب ہے جو ہم نے ان کے جھوٹے پروپیگنڈے کا جو جواب دیا تھا وہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے۔ تو یہ جب ہم نے ان کا جواب دیا تو اس سے پھر ان کو ہیٹ فیل ہوئی اور ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا۔ یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں، مجھے تو نہیں سمجھ آئی کہاں سے انہوں نے یہ سیکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ لیں، ان کی ویڈیوز کے ویوز آپ دیکھ چکے ہیں کہ کسی کا 200 ہے اور کسی کے 500 ہیں۔ یہ اس کے نیچے آپ ویڈیوز کے ویوز دیکھ سکتے ہیں، 8044 اس کے ویوز ہو چکے ہیں ابھی تک۔ تو اس کی وجہ سے ان کو کافی زیادہ درد ہوئی۔ اب آپ یہ اگر سرچ میں لکھیں گے اس پیج کے اوپر آ کر عمر ریاض عباسی کے جھوٹوں کا تحقیقی جواب حسابت، تو یہ اگر آپ وہاں لکھیں گے تو آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی۔ اب اس ویڈیو کو، یہ ویڈیو ادھر ساتھ ڈیٹ بھی لکھی ہوتی ہے، کس ڈیٹ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کے سامنے فیس بک کے اوپر لائیو ڈالی گئی ہے۔ سارا ڈیٹ یہ دیکھیں، یہ 7 دسمبر کو، یہ تو کمنٹ کی ڈیٹ ہے، اس ویڈیو کی ڈیٹ بھی ہر چیز ساتھ آ رہی ہوتی ہے، اور یہ ویڈیو ویسی کی ویسی یہاں موجود ہے۔ آپ اس کو جا کے پلے کر کے چیک کریں۔ اس میں سوائے ایک تو اس میں کوئی، جس طرح ابھی آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، ہم کوئی گندی زبان استعمال نہیں کرتے، مولویوں والی، خادم صاحب رضوی والی، کوئی گند، کوئی بلا، ہماری یہ عادت ہی نہیں ہے۔ احمدی مسلمان ہمیشہ صاف زبان استعمال کرتا ہے، جو بات بھی کرتا ہے دلیل کے ساتھ کرتا ہے، اور دستاویزی ثبوت جس طرح ابھی ہم دے رہے ہیں ساتھ دیتا ہے۔ اسی طرح ہم نے دستاویزی ثبوت دیے، جو انہوں نے یہ 2 جھوٹ بولے ہیں جو اوپر لکھے ہیں کہ مسلمہ کذاب کے دعویٰ کے بارے میں، اور ایک احرار کے 1953 میں کتنے لوگ مارے گئے تھے فسادی، اس کے بارے میں۔ تو یہ ساری ویڈیو آپ چیک کر جائیں، اس میں کسی جگہ کے اوپر یہ ان کی ویڈیو ہم چلاتے تھے اور ساتھ دستاویزی ثبوت دیتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم نے حدیث مبارک جو ہے وہ بھی ساتھ لگائی ہوئی ہے، اور ان کو اس میں جو ان کے دعوے جات تھے وہ سارے کے سارے اللہ کے فضل سے جھوٹے ثابت کیے تھے، اور ایک لفظ بھی اس میں بات زبانی کا نہیں ہے۔ یہ شورش کشمیری صاحب کا حوالہ دے کر ہم نے ان کے اس دعوے کو غلط ثابت کیا تھا کہ 1953 میں 18,000 بندہ جو ہے وہ مارا گیا تھا۔ اب یہ چھوٹی سا آدھے گھنٹے کی ویڈیو ہے، یہ آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں، اور ان کے سارے دعوے جو اس کے اندر انہوں نے کیے ہیں وہ یہیں سے جھوٹے ثابت ہو جائیں گے۔ جو میں آپ کو دوبارہ سنوا دیتا ہوں، یہ 3-4 دعوے انہوں نے کیے ہیں، اور یہ بیچارے اشرف آصف جلالی صاحب ویسے تو ہمارے خلاف بہت زیادہ یہ بھی غلط زبان استعمال کرتے ہیں، لیکن اتنا زیادہ جھوٹ جتنا یہ سری جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو بولتے ہیں۔ لیکن دیکھیں یہ عمر ریاض عباسی صاحب، اب ان 2 لوگوں کو، دانش صاحب کو، اپنے آپ کو تو انہوں نے کتا خود ہی کہا، لیکن یہ دانش صاحب کو بھی اور ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب کو، دونوں کو بھی ایسے ہی کتا کہہ دیا۔ حالانکہ ویڈیو آپ موجود ہے، یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے فیس بک کے اوپر، میں نے آپ کو دکھائی ہے، یہ ہمارے پیج کے اوپر ہی پڑی ہوئی ہے، تو کوئی اس میں کسی کو کتا نہیں کہا گیا۔ لیکن آپ دوبارہ سنیں، اب ایک تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، یہ بھی انہوں نے اتنا بڑا جھوٹا الزام لگایا۔ پاکستان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کا جو جرم ہے اس کی سزا قتل ہے، موت اس کی سزا ہے۔ اب دیکھیں کتنی بڑی یہ زیادتی اور ظلم کر رہے ہیں کہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر عمر ریاض عباسی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک احمدی مسلمان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے۔ اب اگر یہ اس بات کو ثابت نہ کر سکیں اور یہ جھوٹے ثابت ہوں تو کم از کم ان کو کوئی نہ کوئی سزا تو ایسی ملنی چاہیے کہ آئندہ سے کوئی عبرت حاصل کرے کہ کسی پر اس طرح کا جھوٹا الزام نہیں لگانا۔ میں ان کو دوبارہ سنواتا ہوں ان کی آڈیو کلپ، وہ سنیں کہ یہ نروس بریک ڈاؤن ان کا کیسے ہو رہا ہے، سنیں۔ ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا، اور جو قادیانیہ اکیڈمی ہے، احمدی مسلم یہ لکھتے ہیں academy.co، یہ فیس بک پہ یہ ان کو بیچاروں کو پتہ نہیں، جس طرح باقی کے جھوٹ بولتے ہیں یہ بھی بغیر سوچے سمجھے، بغیر ان کو یاد کیے، یہ احمدی مسلم .de پیج کا ایڈریس ہے، ان کو یاد نہیں کہ کیا انہوں نے دیکھا تھا، لیکن وہ کنفرم یہی ویڈیو ہے اور یہی پیج ہے جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں۔ میرے پاس ایک اور ویڈیو ثبوت موجود ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اسی پیج کی اور اسی ویڈیو کی بات کر رہے ہیں۔ آگے سنیں۔ کا پیج ہے، وہاں پہ ایک قادیانی سوشل ایکٹیوسٹ ہے ان کا، قمر احمد۔ یہ قمر احمد صاحب ہمارے ایک دوست ہیں جنہوں نے ویڈیو ان کے ساتھ شیئر کی تھی۔ وہ قمر احمد صاحب جو ہیں ان کا یہ بار بار ذکر کر رہا ہے کیونکہ انہوں نے یہ ویڈیو شیئر کی تھی ان کے ساتھ۔ اس نے آپ کے اور میرا جو پروگرام پچھلا تھا
اس کی ویڈیو ڈال کے تو اس کا رد کرنے کی کوشش کی. جی بس یہی ہم نے کام کیا ہے کہ انہوں نے جو باتیں کی تھیں وہ چونکہ بالکل جھوٹ پر مبنی تھی، جیسا کہ آج کی ویڈیو میں بھی آپ نے دیکھا ہے، اس لیے ہم نے ان کو دلائل کے ساتھ غلط ثابت کیا تھا، دستاویزی ثبوت ساتھ دیے تھے، جس کا عمر ریاض عباسی صاحب کے پاس بلکہ دنیا کے کسی بندے کے پاس کوئی جواب موجود نہیں ہے. چونکہ ان کے پاس جواب موجود نہیں ہے اس لیے اب یہ اس کے خلاف بھی جھوٹا اور منفی پراپوگنڈا کر رہے ہیں کہ ویڈیو کے اندر ہمیں ہماری ماؤں بہنوں کو گالیاں دی گئی، اور یہاں تک ظلم انہوں نے کیا کہ یہ الزام لگا دیا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بھی غلط زبان استعمال کی گئی ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہمیشہ ہم تعظیم سے لیتے ہیں، ان سے زیادہ عزت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرتے ہیں. اب یہ کتنا گندا ذہن ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم پر جھوٹا الزام لگانے سے بھی نہیں ڈرتے. یہ دیکھیں آگے سنیں. اور مغلظات بکی، کریم آقا کی شان میں گستاخی کی. یہ دیکھیں اب کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی ہے اس ویڈیو میں، حالانکہ وہ ویڈیو موجود ہے. میں آپ کو اس ویڈیو کا جو میں ابھی آپ کو کہہ رہا تھا اب کوشش کرتا ہوں اگر میں لنک جو ہے وہ بھی اسی کے اندر آپ کو میں دے سکوں تو یہ دیکھیں آپ کو صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ محترم جو ہیں یہ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں احمدی مسلمانوں پر کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. اب ان کو اب پیمرا پیٹ وہ سارے پی ٹی اے وغیرہ وہ سارے کہاں چلے گئے؟ اب یہ بھی بے شرموں کی طرح بیٹھ کے باقی کے 4 بندے سن رہے ہیں اور ان سے کوئی نہیں پوچھتا. اب اگر پہلے ان کو نہیں بھی پتا تھا تو ہماری اس ویڈیو کے ذریعے ان کو 100% پتا چل جائے گا کہ یہ سارا عمر ریاض عباسی صاحب نے جھوٹ بولا ہے، اور یہ جو ان دونوں موصوف دوستوں کو بھی کتا کہا ہے وہ بھی بالکل ظلم کیا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے جناب، ان دونوں کو چاہیے، یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں ان کو اور یہ جو اشرف آصف جلالی صاحب ہیں ان دونوں کو چاہیے کہ یہ عمر ریاض عباسی صاحب سے پوچھیں کہ لائیں وہ ویڈیو ہمیں دکھائیں اور ہمیں بتائیں کہ کس جگہ پہ ہم کو وہ کہا گیا ہے کہ یہ کتے ہیں اور کتے بھونک رہے ہیں. یہ فرض ہے ان دونوں محترم لوگوں کا کہ وہ ان سے پوچھیں. اس کو ہیٹ فیل ہوئی، ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا. یہ اس نے رٹا ہوا ہے، اس کو ہیٹ فیل ہوئی، اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا، لیکن جو نروس بریک ڈاؤن خود یہ ابھی میں نے لنک بھی آپ کے سامنے شیئر کر دیا ہے اس ویڈیو کا جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی ہے، یا عمر ریاض عباسی صاحب کو یا ڈاکٹر دانش صاحب کو یا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو کتا کہا گیا ہے. اب دوبارہ سنیں یہ کیا کہتے ہیں، اور یہ ویڈیو ضرور آپ نے دیکھنی ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کتنا جو ہے وہ جھوٹا مولوی ہے باقی مولویوں کی طرح. اور یہ کہا کہ ڈاکٹر دانش، عمر ریاض عباسی اور اشرف جلالی یہ وہ معاذ اللہ بدبخت کتے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو تینوں کو اس ویڈیو کے اندر بدبخت کتے کہا گیا ہے. یہ کتنی بری بات ہے. اب ڈاکٹر دانش صاحب کا دیکھیں منہ کیسا بنا ہوا ہے، غور کریں ذرا. اور ادھر ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب مطمئن ہو کے بیٹھے ہیں کہ کیا ان کو پتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ کہا ہی نہیں اس طرح کا، تو پھر ان کو کتا بھی کہہ بدبخت کتا کہا ہے دانش صاحب، ڈاکٹر دانش صاحب کو، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو، اور خود اپنے آپ کو تو انہوں نے بدبخت کتا کہا ہی ہے. وہ خدا تعالیٰ اس طرح کے پروگرام کر دیتا ہے کہ جب کوئی دوسروں کے بارے میں غلط بات کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کی عزت خود اسی کے ہاتھوں سے کروا دیتا ہے. آگے سنیں. جو بھونک رہے ہیں قادیانیوں کے خلاف، اس طرح کے الفاظ سوشل میڈیا پہ کہنا، ہماری ماؤں بہنوں کو گالیاں دینا. اب یہ دیکھیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس ویڈیو کے اندر ان کی ماؤں بہنوں کو بھی گالیاں دی گئی ہیں، حالانکہ یہ بھی بالکل سفید جھوٹ ہے. یہ ہم کوئی مولویوں کی طرح نہیں ہے کہ جو دوسرے کی ماؤں بہنوں کو ٹی وی کے اوپر آ کر گالیاں دیں اور کتابوں کے اندر بھی گالیاں دیں. ہم تو ان کی ماؤں بہنوں کو بھی اپنی ماؤں بہنوں جیسا سمجھتے ہیں. ہم تو ان کو گالی نہیں دیتے تو ان کی ماؤں بہنوں کو گالی کیوں دیں گے؟ ہم تو ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، ان سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ اب یہ خود اپنے آپ کو کتا بھی کہہ رہے ہیں، اپنی ماؤں بہنوں کو گالیاں خود ہی دے رہے ہیں. ہم تو نہیں دیتے، نہ ہی ہماری عادت ہے، احمدی مسلمانوں کی یہ عادت ہی نہیں. اور آج پوری قوم کے سامنے ایک بات کہنے جا رہا ہوں. یہ ایس ایم ایس میرے پاس موبائل پہ بھی ڈاکٹر دانش ہے، یہاں یہ موبائل بند ہے اور ایسے کر کے کہہ رہے جی میرے پاس ایس ایم ایس ہے. تو یہ کیا ثبوت ہوا بھی کسی چیز کا؟ کاغذ وہ دکھا رہا ہے جس کے اوپر پتہ نہیں لکھا بھی کچھ ہے کہ نہیں ہے، تو یہ ثبوت ہے اس چیز کا جی جو یہ بات کرنے لگا ہے وہ سچی ہے. یہاں پہ بھی ہے. مجھے قمر احمد کہتا ہے کہ ماڈل ٹاؤن کا حال بھول گئے ہو،
पुलिस में, ब्यूरोक्रेसी में जो हमारे लोग हैं जो तुम्हें घसीटेंगे। अब ये ऐसी बात है कि ये अब हम गलत कैसे साबित करें, हम इसके मोबाइल में तो नहीं घुस सकते। इसलिए अगर ये वाकई इस बात में उमर रियाज अब्बासी साहब सच्चे हैं कि इनको कमर अहमद साहब ने ये बात की है, तो ये उमर रियाज अब्बासी साहब से हमारी दरख्वास्त है कि वो अगले प्रोग्राम के अंदर वो जो प्राइवेट मैसेज हैं जो इनको प्राइवेट में किए गए हैं वो सारी दुनिया को दिखा दें। तो कमर अहमद साहब मौजूद हैं तो वो इस बात की माफी मांगने को तैयार हैं। जो सजा ये मुतय्यन करेंगे वो कमर अहमद साहब भुगतने को तैयार हैं। अगर ये साबित कर दें कि कमर अहमद साहब ने इनको प्राइवेट में कोई इस तरह का मैसेज किया है, ये बिल्कुल झूठे हैं और झूठ बोलना ही इनका मजहब है। इस्लाम इनका मजहब नहीं है। इस्लाम तो सच सिखाता है, कुरान ने तो सच सिखाया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सच सिखाया है। और ये सच बोलना जो है ये तो एक बुनियादी सा फर्ज है जो हर मजहब सिखाता है कि सच बोलो, लेकिन इन्होंने मौलवियों ने सच बोलना सीखा ही नहीं। जमात अहमदिया की मुखालफत बगैर झूठ बोले ये कर ही नहीं सकते। आगे सुने। तो मैं सोशल मीडिया आपके चैनल की वसातत से लंदन में बैठे हुए मिर्जा मसरूर को यह जवाब देना चाहता हूं कि तुमने पिछले दिनों कहा कि मेरे कादियानी पाकिस्तान में मौलवियों की और खत्म नबूवत के सिपाहियों के खिलाफ निकल पड़े। तो मिर्जा मसरूर अब ये भी झूठ बोल रहा है। हजरत खलीफातुल मसीहुल खामिस अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिल अजीज ने कहीं भी ये नहीं कहा कि जो अहमदी मुसलमान है वो पाकिस्तान में फसाद करे। ये ताहरुल कादरी है, या खादम साहब रिजवी है, या अशरफ आसिफ जलाली साहब भी हैं जो कि इन सब कामों को करते हैं, अवाम को जो है वो मुश्तिल करते हैं और हुकूमत के काम में मुदाखलत करते हैं और अपनी ही इमलाक को, अपनी गाड़ियों को आग लगाते हैं, लोगों की दुकानों को लूटते हैं। ये इनके सारे सिखाए हुए मौलवियों के जो है वो लोग होते हैं और ये अवाम को गुमराह करके उनको इश्तिहाल दिलवा कर ये सारे काम करते हैं। अहमदी जमात जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक पुरअमन जमात है, सारी दुनिया में इस्लाम का पुरअमन चेहरा ये पेश करते हैं। आगे सुनिए ये क्या कहते हैं। तू यहाँ आने से पहले पहले तेरी टिका बोटी हो जाएगी। अब ये देखें कि ये डॉक्टर दानिश साहब बड़े मोतबर बन के आगे से सर हिला रहे हैं और वो कह रहा है कि हजरत खलीफातुल मसीह खामिस अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिल अजीज को की तिका बोटी हम कर देंगे। अब ये कौन सा दर्स दे रहे हैं जी? ये अब बताएं कि ये एक जमात के इमाम के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना क्या नफरत वाली तकरीर नहीं है? इंग्लिश में इसको हेट स्पीच कहते हैं और पाकिस्तान में हेट स्पीच जुर्म है। अब ये पीटीए वाले और पैमरा वाले जो इनको रेगुलेट करते हैं वो कहाँ हैं? पाकिस्तान में जो नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया था कि जिसका मकसद ये था कि पाकिस्तान में जो फिरका वाराना फसादात हैं उनकी वजह से जो पाकिस्तान का अमन तबाह हुआ है उसको हमने खत्म करना है, वो सारे लोग कहाँ हैं? क्या कर रहे हैं वो? क्यों इनको रोकते नहीं? उसकी यही वजह है कि उनकी भी अपनी मसलहतें हैं, वो शायद वही इनके पीछे हैं, वो सारा कुछ खुद करवा रहे हैं। अब हम तो कुछ नहीं कह सकते, हमें अगर ये सारा कुछ नजर आ रहा है तो वो लोग जो हैं वो कोई अंधे तो नहीं, वो भी सारा कुछ देख रहे हैं, लेकिन देख के भी जानबूझ के चुप करके बैठे हैं। ये उसी तरह है जैसे इंटरनेशनल मीडिया मुसलमानों के साथ होने वाले जुल्म को देखकर चुप करके बैठता है। ये पाकिस्तान मिर्जा कादियानी का नहीं है, ये मोहम्मद मुस्तफा के मानने वालों का है। जी, ये मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों का भी होगा, लेकिन जो लोग मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते ये उनका भी है पाकिस्तान। ये गलत फहमी उमर अब्बासी साहब को किसी ने गलत इतला दे दी है। ये जो हिंदू हैं, ये जो ईसाई हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, लेकिन ये पाकिस्तान उनका भी है। ये आपको किसी ने गलत तालीम दे दी है। आपने डिग्रियां तो अपनी बड़ी बताई हुई हैं अपने प्रोफाइलों में, लेकिन ये छोटी सी बात आपको किसी ने नहीं बताई कि मुल्क जो है वो हर उसमें रहने वाले शहरी का होता है। वो चाहे जिस मजहब से मर्जी ताल्लुक रखता हो, चाहे जिस फिरके से मर्जी ताल्लुक रखता हो।